أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين سورہ سبا کی آیت نمبر 24، 25، 26 اور 27 یہ مکمل ایک مضمون ہے اور یہ مضمون براءت ہے۔ مضمون براءت کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے، بڑی اہم بات ہے، ضروری بات ہے جو ہماری معاشرتی زندگی سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کفر سے ایک الگ قوم ہے اور مسلمان کو کفر سے براءت یہ ضروری ہے۔ اگر براءت نہیں ہوگی تو اسلام کامل نہیں ہو سکتا، دین مکمل اور جامع نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ہمارے ذمے تبلیغ ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں گے، سکھائیں گے، ان کے پیچھے بھاگیں گے، ساری محنت کریں گے، لیکن ان کے دین کو قبول نہیں کریں گے، ان کے طرز عمل کو قبول نہیں کرنا، یہ ایک واضح چیز ہے۔ چنانچہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک طرز اپنایا ہے اور اس طرز کے ساتھ دوسرے طرز کو شامل کر کے براءت کا اظہار کیا گیا ہے، اور ہمیں تعلیم ہے۔ چونکہ مضمون مغلق ہے اس لیے میں ترجمے سے ہٹ کے بتا رہا ہوں کہ ہمیں واضح کر دیا ہے کہ تمہاری براءت ان سے ضروری ہے، یعنی علیحدگی ضروری ہے۔ آج امت مسلمہ میں جو لوگ بھی دین کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یا بیسک دین کے اوپر اشکالات کرتے ہیں، وہ اصل میں ان کی مینٹلٹی مغرب زدہ ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو اعتراضات ہوتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ دین کا یہ حکم ہے تو حکم کیوں ہے، اور اس نوعیت کی باتیں اس وجہ سے ہو رہی ہو۔ ہاں ویسے کسی کو اشکال ہو، سمجھنے کے لیے ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور کسی کو اشکال ہو تو ذہن میں رکھیں کہ مغربیت اگر دماغ پہ زیادہ اثر رکھتی ہوگی تو اسلام کا اثر معترض اعتراض بن کے سامنے آئے گا۔ بہت سی چیزیں ہیں، چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کا رد بھی سوالات میں کیے۔ قل، آپ ان سے کہیے، من یرزقکم من السماوات والارض، تمہیں زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ مشرکین کا آج تک یہی معاملہ آتا رہا ہے کہ وہ رزاق اللہ کو سمجھتے تھے، اور ہم بھی رزاق اللہ کو سمجھتے ہیں، لیکن پچھلے ایک دو درس پہلے جو میں نے بات ذکر کی کہ انسان کے مزاج میں ہی ہوتا ہے، یہ سسٹم ہے، مجھے اس کے ذریعے سے روزی ملے گی، میں یہ کروں گا تو تب مجھے پیسے ملیں گے، تب مجھے میری روزی کھلے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں وہ بھی بات واضح کر دی کہ زمین و آسمان پہ براہ راست رزاق اللہ کی ذات ہے، کبھی اللہ سبب استعمال فرماتے ہیں، ورنہ اصل رزاق اللہ کی ذات ہے۔ من یرزقکم من السماوات والارض، انسان کی روزی کا تعلق دو جگہوں سے ہے، ایک آسمان سے تعلق ہے اور ایک زمین سے تعلق ہے۔ صرف زمین یعنی صرف کسب سے ہماری روزی کا تعلق نہیں ہے، یاد رکھیں۔ سماوات سے مراد کسب نہیں ہے، سماوات سے مراد تکوین ہے، اور والارض سے مراد کسب ہے۔ کسب مطلب کمائی، کوشش، بزنس، محنت، لگن، زور لگانا، اسباب اختیار کرنا۔ تو ہماری روزی کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک کسب سے ہے اور دوسرا تکوین سے ہے، یاد رکھیے۔ چنانچہ اتنا ہم ہر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ ایک آدمی ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، اس کے پاس کروڑوں ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کروڑوں ہیں اس کے پاس، اور ایک بندہ ڈبل MB ہے، اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے اور مقروض بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ تکوین اس کی طرف اتنی متوجہ نہیں ہے، دوسرے کی طرف تکوین متوجہ ہے، اس کی روزی بہت زیادہ ہے۔ ایک سفر حج کے درمیان ایک سیشن کورٹ کے بہت بڑے جج تھے، 21ویں گریڈ کے آفیسر، تو
کوئی بات چلی تو مینا میں بیٹھے تھے، کہتے جی مجھے بڑا اعتراض ہے، یہ آپ کے مفتی تقی عثمانی صاحب کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا، یعنی شریعہ بینچ کا جج تھے، تو ان کو جج بنا دیا، نہ انہوں نے وکالت کی ہے، نہ یہ ہماری طرح کھپے ہیں، نہ انہوں نے دوڑے لگائی ہیں، ایسے ان کو جج بنا دیں گے تو ایسے ہی فیصلے ہو گئے۔ تو نہیں بنانا چاہیے تھا، پہلے یہ کھپتے یہ اس نظام سے جاتے، پھر جو سپریم کورٹ کے جج بنتے، پھر دیکھتے کیا بوال مچتا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو ایسے سمجھیں گے نہیں۔ میں نے کہا یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کی، نہیں بنانا چاہیے تھا، لیکن مجھے آپ کے نظام پہ ایک اشکال ہے کہ جو آپ لوگوں کے فیصلے لکھے نا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ظاہر بات ججوں نے پاس کیے، جو آپ لوگوں نے فیصلے کیے نا اس پہ بھی مجھے بڑا اشکال ہے۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا ایک آدمی ہے 32 سال نوکری کرتا ہے، اس کے بعد جا کے بنتا ہے صوبے دار، اس کے بعد جب بنتا ہے صوبے دار، اور ایک 18-20 سال کا نوجوان ہے وہ SSB ISSB کا امتحان پاس کر کے ڈائریکٹ کیپٹن لگ جاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں یہ تو غلط ہے نا، نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے وہ 32 سال لگائے، صوبے دار بنے، پھر TK2 پاس کرے، پھر اس کے بعد صوبے دار میجر بنے، پھر کیپٹن بنے، پھر نائب کیپٹن بنے، پھر کیپٹن بنے، پھر صوبے دار میجر بنے، پھر میجر بنے، پھر جا کے اس کو کوئی 120 سال کی عمر میں جنرل بننا چاہیے۔ یہ آپ کا نظام ہے، غلط لگتا ہے۔ نہیں اس کی کوالیفیکیشن ہے، تو میں نے کہا مفتی صاحب کی کوالیفیکیشن نہیں، جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں آپ نے اتنی کتابیں لکھی، دنیا کے 52 فارمز ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہیں، اور آپ سے تو نہیں لیتے نا۔ تو کہنے لگے ہاں اب بات سمجھ میں آئی۔ تو ایسے ہی جیسے ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا نا، یہ یار 22 سال کو نوجوان ہے، کیپٹن ہے، اور وہ بیچارہ 52 سال کا 60 سال کا بوڑھا ہو کے صوبے دار ریٹائرڈ ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن، یہ کوالیفیکیشن اس کو ڈیزرو کرتی کہ یہ کیپٹن بنے، وہ کیپٹن سے ڈائریکٹ وہ جرنیلی پہ جائے۔ یہ ہمارا ایک سسٹم ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک عام آدمی کو اب نہیں سمجھا سکتے اس سسٹم کو۔ تو ایسے ہی اللہ نے روزی کا ایک سسٹم رکھا ہے، اور وہ سسٹم کا کوڈ اللہ کے پاس ہے۔ وہ کوڈ کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ وہ 2 کوڈ ہمیں بتائے، ایک کسب بتایا، دوسرا تقویم بتایا کہ کل من یرزقکم من السماوات والارض، یاد رکھنا کسب کے بعد بھی روزی ہم ہی دیتے ہیں۔ بڑی محنت کیا، مہینے کے اندر اور بڑا بزنس کیا، کانٹریکٹ سائن کیا، اور بڑی زبردست ڈیل ہو گئی، اور ڈیل ہونے کے بعد جناب کمیشن ملا، کتنا 14 لاکھ کا کمیشن ملا، 14 لاکھ کا کمیشن لے کے نکلا، 14 لاکھ لے گیا، تو کیا ہوا؟ پورا کسب تو پورا کر لیا تھا، لیکن 14 لاکھ نصیب میں نہیں تھے۔ کسب پورا ہوا لیکن روزی نصیب میں نہیں تھی، چلی گئی۔ جناب کوئی ڈاکو بھی نہیں پڑا، گھر میں پتہ چلا، پہنچا جی، وہ پتہ چلا طبیعت خراب ہو، کینسر ہو گیا، سارا کا سارا جناب وہ کیمو کے اندر لگ گیا، سارا کا سارا پیسہ ادھر خرچ ہو گیا، اپنے استعمال میں تو آیا نہیں۔ تو سمجھ لیں قل من یرزقکم من السماوات والارض، کسب کی روزی بھی اللہ کے پاس ہے، تقویم کی روزی بھی اللہ کے پاس ہے، لہذا اپنے زور بازو پہ بھروسہ نہ کریں، اس کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن میں اتنا پڑھا ہوا، میں تو پیسوں کی لائن لگا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، کون رزق دیتا ہے زمین آسمان، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی جو صرف اسباب کو دیکھے ہوئے۔ قل، آپ کہیے اللہ روزی دیتے ہیں، یاد رکھنا اللہ روزی دیتے ہیں، اور اللہ روزی دیتے ہیں، یہاں پہ یہ نہیں کہ اللہ ہی روزی دیتے، کیونکہ روزی میں انسان کے کسب کا دخل بھی ہے، لہذا رزاق مطلقاً تو اللہ ہی کی ذات ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں کوشش کرنے کا حکم دیا ہے، اس درجے میں ہم نے کوشش کرنی ہے۔ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى، ہم اور تم، اے کفار، ہم اور تم، لَعَلَىٰ هُدًى، ان میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین، یا کوئی ایک کھلی گمراہی پر ہے، یعنی یا تو ہم گمراہی پہ ہیں یا تم گمراہی پر ہو، یا ہم ہدایت پر ہیں یا تم ہدایت پر ہو، تم وہ عقیدہ رکھتے ہو، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، دونوں ٹھیک ہوں ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا یاد رکھنا ہم تم میں سے نہیں ہیں اور تم ہم میں سے نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب 2 قومی نظریہ پیش کیا تو مولانا محمد علی جوہر اور کسی طریقے سے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر یہی آیات تھی کہ یا تو ہدایت پر یہ لوگ ہیں یا ہدایت پر ہم لوگ ہیں،
جب دونوں ہدایت پر نہیں ہیں بلکہ دونوں الگ الگ قومیں ہیں تو دو قومی نظریہ وجود میں آتا ہے، تو ہماری ان سے براعت ہے۔ یہ تو ایک آیت میں سمجھا ہے۔ پھر آگے کا قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، آپ ان سے کہیے تمہاری نظر میں جو جرم ہم کہہ رہے ہیں تو تم سے اس بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اور وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی تم الگ قوم ہو، ہم الگ قوم ہیں، تو مسلمانوں کو کفار کے حوالے سے بیہیو بھی ایسا ہی رکھنا چاہیے، نہ ان کے لباس سے متاثر ہونا چاہیے، نہ ان کے طور اطوار سے متاثر ہونا چاہیے، نہ ان کی زندگی سے متاثر ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی باہر سے آ جاتا ہے تو وہ کفار کی اتنی تعریفیں کرتا ہے، اتنی تعریفیں کرتا ہے کہ مسلمان ویسے ہی مرعوب ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے۔ 1970 کے اندر مولانا ادریس کاندھیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان سے جتنے بھی علماء جاتے تھے ان کے حرمین شریفین میں مستقل بیانات ہوتے تھے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا مضمون یادیں کے عنوان سے چلتا ہے، اس میں بڑی تفصیلات ہیں۔ تو یہ مولانا ادریس کاندھیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے بیانات ہوتے تھے مسجد حرم میں، مسجد نبوی میں، تو جس میں وہاں کے شہزادے بھی آتے تھے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی اتنا پیسہ بھی نہیں تھا، شان و شوکت بھی نہیں تھی، تو حضرت فرماتے تھے کہ ان قریب اللہ تم کو ایک دولت عطا فرمائیں گے، اس دولت کے لیے کچھ اصول یاد رکھنا، اور وہ اصول یہ رکھنا کہ جو معاہدات ہوں گے وہ تمہاری زبان میں ہوں گے، جو معاہدہ کرو گے تمہاری زبان میں ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو معاہدہ کرو گے وہ تمہاری کرنسی میں ہوگا، یہ دوسری بات۔ تیسرا، تم جو بھی معاملہ کرو گے وہ شرائط تمہاری دی ہوئی ہوں گی، سامنے والے کی نہیں ہوگی۔ چنانچہ جب 80s میں کی دہائی میں پیٹرول نکلا تو سب سے پہلے آیا کہ معاہدہ کون سی زبان میں لکھا جائے، تو کہا جی انگریزی میں لکھا جائے۔ اگر اس وقت معاہدہ عربی میں لکھا جاتا تو اب آج دیکھیں دنیا کی سب سے پہلی زبان عربی ہوتی، اور جیسے ہمارے ملک میں انسٹیٹیوشنز کے اندر انگلش سکھائی جاتی ہے، انگریزی استعمال کی جاتی ہے، تو پھر عربی استعمال ہوتی۔ یہ دنیا کی سب سے، صرف آج کوئی انگریز چپڑاسی بھی ہے تو پاکستان میں آج تو وہ بڑا انسٹرکٹر بن جائے گا، کیونکہ غالباً ان کی زبان کی ویلیو ہے۔ جب معاہدہ تمہاری کرنسی میں ہونا ہو، تو آج دیکھیں انہوں نے معاہدہ ڈالر میں کیا، تو آج دنیا پہ ڈالر راج کر رہے ہیں، ریال نیچے ہے، ریال بہت زیادہ نیچے، اتنا اوپر نہیں ہے ریال، لیکن ڈالر سب سے اوپر ہے۔ کیوں اوپر ہے؟ کہ جی معاہدہ ان کی زبان میں ہوا، معاہدہ ان کی کرنسی میں ہوا۔ اور آج خرید و فروخت کے جتنے طریقے ہیں، جتنے بھی اسٹیٹ بینکس ہیں، وہ شرح سود متعین کرتے ہیں۔ کیوں متعین کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نظام ان کا ہے۔ تو اگر ہم اپنی اقدار، جیسے پاکستان کے پاس صرف ایک نمک ہے، نمک نہیں اور بہت کچھ ہے، باقی یورینیم پاکستان میں اور بہت چیزیں ہیں، اللہ نے پاکستان کو اتنا دیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں مالدیو میں گئے تو وہاں کے مالٹے مشہور ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں کی سب سے اسپیشل ڈش کھلائیں گے، تو ٹرے میں کٹے ہوئے مالٹے لے کر آئے، تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے چکھے تو یہ مالٹے ہیں، یہاں سب سے اسپیشل ڈش یہاں کی، تو سب سے بہترین فروٹ یہاں کا ہے جو پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں تھا اور وہ لوگ کھا کے مست ہو رہے تھے۔ تو میں نے کہا پاکستان میں صرف مالٹے کی قسمیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم گنتے گنتے تھک جاتے ہیں۔ موسمی کا ٹیسٹ الگ ہے، مالٹے کا ٹیسٹ الگ ہے، کنو کا ٹیسٹ الگ ہے، فروٹر کا ٹیسٹ شکل الگ ہے، صورت الگ ہے، اور پھر گریپ فروٹ جو آتا ہے مالٹے کی شکل، اس طریقے اللہ نے پاکستان کو ایک ایک چیز اتنے دیا، لیکن ہم معاہدے دوسرے کی کرنسی میں کرتے ہیں، ہم معاہدے دوسرے کی زبان میں کرتے ہیں، اور ہم معاہدے دوسرے کی شرائط پر کرتے ہیں۔ چنانچہ پاکستان کا سالٹ، پاکستان کا نمک، انڈیا پاکستان سے 35 گنا مہنگا بیچ رہا ہے، لیکن پاکستان کیونکہ معاہدے ہماری مرضی کے نہیں، معاہدے ان کی مرضی کے، ہم پستی کا شکار ہیں۔ تو ہم نے ان کو فالو کرنے کی کوشش کی، نہیں 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 نہیں، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، ان کے معاملات ہمارے اوپر مسلط نہیں ہونے چاہیے، اور ہمارے معاملات ہم ان کے اوپر مسلط نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے کریں، اللہ تعالیٰ تمہیں خوددار بنا دیں گے۔ چنانچہ جب یہ ہو تو ہمارے بچے بیگز پہنتے ہیں، ان کرداروں کے پہنتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، نہ وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں،
نہ وہ ہمارے مذہبی ہیرو ہیں، نہ وہ ہمارے قرآن سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ہمارے بچے جو جیومیٹری باکس لیتے ہیں، ہمارے بچے جن لوگوں کی ہسٹریز پڑھتے ہیں، وہ کوئی ہمارے نہیں، لیکن چونکہ ہم ان کے پیچھے ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ ہماری بچیاں، ہماری نوجوان بچیاں، ہمارے بچے، ان کا مستقبل کس کے ہاتھ میں؟ انٹرنیٹ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے خود ان کے ہاتھ میں یہ سب کچھ دیا ہے۔ ہم نے خود ان کو تباہی کے دہانے پر ڈالا ہے کہ ہم نے ان کو ان کو الگ قوم نہیں سمجھا، ہم نے کہا ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ہم نے تو ان کو فالو کرنا ہے۔ جب ان کو فالو کرو گے تو پھر قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم، مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ جمع کرے تو حق یہی نکلے گا، لیکن چونکہ ہم نے تو اپنے آپ کو الگ کیا ہی نہیں، تو ظاہری بات ہے حق کی بات کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ دو آیتیں اس میں کچھ اور مضمون شامل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ سے